آپ اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی شہرت بنانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے یہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ قرآن پاک کے آپ کہتے ہیں کہ 20 جو ہے وہ پارے ہیں، اور اس کی ترتیب جو ہے وہ اس پہ آپ کو بہت زیادہ اعتراض ہے کہ عزت رسول، صلی اللہ علیہ وسلم، عزت صحابہ، عزت اہل بیت اور عزت اولیاء، ان پر بہت زیادہ اعتراضات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں کہ آپ اس میں جو ہے وہ اپنی شان جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ان کی شان گھٹا دیتے ہیں۔ آپ کے پاس آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ ان سے ملے، لیکن جب انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم سے کچھ دینی جو مسائل ہیں جو آپ بات کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں یا ہمیں کوئی چیز بتا دیں کہ ہم آپ سے سیکھ لیں، تو آپ نے کہا کہ مجھے گھر سے پرمیشن نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو ہم جہلم کے جو علماء ان کا کہنا ہے کہ آپ ان کی شان میں گستاخی کرتے استغفر رہتے اللہ۔ ہیں۔ امام کعبہ سے مناظرہ آپ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں تو عربی آتی ہے، پنجابی اور اردو نہیں آتی، تو علماء جہلم کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مناظرہ کر لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان راحیل خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ نیوز۔ کچھ دن پہلے جذبہ نیوز کے پیج پہ آپ نے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ ملاحظہ کی تھیں، جس میں جو جہلم کے علماء ہیں، اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی علماء ہیں یا اس کے علاوہ جو لوگ تھے، ان کی پریس کانفرنس آپ نے سنی، 2 دفعہ پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں کیا باتیں کی گئی وہ بھی آپ نے سنی۔ اس کے علاوہ آپ کے کمنٹس، آپ کے میسیجز، آپ کی خواہش پر اور اس کا جو سوالات کیے گئے جو ان پریس کانفرنسز میں، ان کے جوابات لینے کے لیے آج میں آیا ہوں۔ یہاں پہ میرے ساتھ آج کے جو ہمارے مہمان شخصیت ہیں، انجینئر محمد علی مرزا ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے، ان سے جانیں گے جو سوالات پریس کانفرنس میں کیے گئے ہیں، پوچھے گئے ہیں، وہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ راحیل بھائی، آپ بالکل بے فکر ہو کے اپنے سوالات کریں، جس مرضی آپ لہجے میں کریں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم علم کی دنیا کے لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ علی بھائی، سب سے پہلا سوال جو بار بار کیا جاتا ہے، جو میں ابھی چونکہ جہلم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو جو یہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی تھی میں اسی حوالے سے آپ سے جسٹ بات کروں گا، اس کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ جو مین چیز یہاں پہ جو زیادہ ڈسکس ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے چیز آتی ہے کہ آپ اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی شہرت بنانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے یہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر ہم نے نام اور شہرت بنانی ہو تو ہم سے زیادہ اس وقت نام کس کا ہے، شہرت کس کی ہے؟ پلس یہ دنیا میں جب بھی کوئی اس قسم کے کام کرتا ہے تو اس کے بعد اس سسٹم کا بینیفیشری ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے لوگوں نے نام بنایا، یا وہ پالیٹکس میں آگے اور انہوں نے کہا ہمیں پرائم منسٹر بنایا جائے، یا انہوں نے کوئی اپنی چندہ بک لانچ کر دی، یا کوئی پیر خانہ خانقاہ کھول دی، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی انہوں نے ایک فائنینشیل بہت بڑی ان پٹ دے دی۔ میں نے اس سسٹم سے حاصل کچھ نہیں کیا، نہ تو میری کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی پولیٹیکل جماعت ہے، نہ میں جا کے بڑے بڑے جلسوں سے خطابات کرتا ہوں یا ہاتھ چمواتا ہوں یا یوں کر کے اشارے کرتا ہوں۔ بھئی میں تو مولا علی کی طرح ایک سادگی کی زندگی گزار رہا ہوں، اپنے جیب سے لوگوں پہ لگا رہا ہوں۔ پلس یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے تو میرے یوٹیوب کی جتنی ویورشپ ہے اس کی انکم تو تقریباً 70-80 لاکھ مہینے کی بنتی ہے۔ میں نے اسے ویڈیو ایڈز کے اوپر مونیٹائز نہیں کیا ہوا، تو میں نے تو اس سسٹم سے کچھ حاصل نہیں کیا، نہ میں نے کوئی برانڈ لانچ کیا ہے کہ جس کے ذریعے میں کمائی کروں۔ تو جتنے لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں نا، ان سے میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے کسی کیٹیگری میں ڈالنے سے پہلے میری کوئی مثال آپ نے پلانٹ ارتھ پہ دینی ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک بندہ اس طرح آیا تھا، اس نے بھی سیم اسی پیٹرن پہ یہ کیا تھا اور وہ دنیا سے چلا گیا یہ کر کے، تو کوئی ایک مثال یہ پیش نہیں کر سکتے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات کرتے تھے، اتنا جھوٹ بولتے تھے، وہ کہتے تھے یہ دعویٰ نبوت کر کے مرے گا۔ آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے 40 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں۔ کیا اس وقت کے علماء جو ابھی کچھ زندہ ہے اور ان کی اولادوں نے مولانا مودودی سے معافی مانگی ہے ان کی قبر پہ جا کے کہ ہم نے تم پہ یہ الزام لگایا کہ تم دعویٰ نبوت کر کے مرو گے، اور وہ بغیر دعویٰ نبوت کیے دنیا سے چلے گئے اور دنیا میں اللہ نے ان کا نام روشن کیا؟ یہ تو ہمیشہ علماء کا وتیرہ یہی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ کچھ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ میں ان سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو چندہ دینے کا قائل ہوں۔ میں نے کوئی اپنی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، پھر میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگانا، میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا اس الزام کے اوپر۔
علی بھائی ایک اور کویسچن جو ہے وہ بہت زیادہ ریز کیا جاتا ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. ابھی فی الحال کچھ دن پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی 2 دفعہ ہوئی, اس میں بھی یہ سوال جو ہے وہ ریز کیا گیا کہ آپ سے منسوب یہ بات کی گئی ہے کہ قرآن پاک کے آپ کہتے ہیں کہ 20 جو ہے وہ پارے ہیں, اور اس کی ترتیب جو ہے وہ اس پہ آپ کو بہت زیادہ اعتراض ہے. کیا اس میں کیا سچائی ہے؟ جس کا یہ عقیدہ ہے جی وہ تو کافر ہے. اور دوسری بات ہے, میں نے 20 پارے کیوں کہنے ہیں, جھوٹ تو 40 پاروں کا مشہور تھا, سنیوں نے شیعہ کے بارے میں کیا تھا, وہ جھوٹ نکلا. صحیح. یہ 20 تراویحوں والی بات تو ہے, 20 پارے تو میں پہلی بار سن رہا ہوں. اور میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو پاروں کی ڈویژن ہے یہ نبی الاسلام نے صحابہ نے نہیں کی. صحیح. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں صورتیں تھیں 114, اور صحابہ کرام کے زمانے میں جو منازل ہیں وہ رکھی گئیں کہ اگر کوئی ایک ہفتے میں قرآن مکمل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کی 7 منازل ہوئیں. پھر یہ تابعین کے دور میں جب لوگوں میں سستی آ گئی تو پھر اسے 30 پاروں میں کنورٹ کیا گیا, تاکہ اگر کوئی شخص 1 پارہ روز کا پڑھے تو 1 مہینے میں قرآن کو مکمل کر لے. صحیح. تو یہ میں نے بات کی تھی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بات استغفر اللہ, میں نے کیوں یہ کہنا ہے کہ ترتیب نہیں ہے. میں نے یہ بات ضرور کی تھی کہ قرآن اس ترتیب میں اس وقت دنیا میں نہیں ہے جس ترتیب میں نازل ہوا تھا. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سورۃ العلق سب سے پہلے نازل ہوئی ہے اور وہ آخری پارے کے اندر ہے, اور سورۃ البقرہ جو مدنی سورت ہے, جب 2/3 سے زیادہ قرآن نازل ہو چکا تھا, وہ سٹارٹ میں آ گئی ہوئی ہے. تو یہ بات ضرور میں نے کی ہوگی, یہ خود سے جھوٹ میری طرف منسوخ کرتے ہیں. ایک اور بات جو ہے وہ کی گئی, اس حوالے سے بتائیے گا کہ عزت رسول, صلی اللہ علیہ عزت صحابہ, عزت اہل بیت اور عزت اولیاء, ان پر بہت زیادہ اعتراضات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں کہ آپ اس میں جو ہے وہ اپنی شان جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ان کی شان گھٹا دیتے ہیں. میرا ان کے ساتھ کیا کمپیریزن بنتا ہے بھائی؟ رہ کہ جو عزت اولیاء ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے, کیونکہ دیوبند کے اولیاء بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں, بریلویوں کے اولیاء دیوبند کے نزدیک مشرک ہیں. تو آپ دونوں ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہو نا. میں تو آپ دونوں کو مسلمان سمجھتا ہوں, اور آپ کے بزرگوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کو جواب دے ہوں گے. اگر آپ کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, اشرف علی تھانوی رسول اللہ, تو کروڑوں بریلوی کیا اس بات کے اوپر دیوبندیوں کو غلط نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا. میرے کہنے پہ کہہ رہے ہیں, مجھ سے پہلے سے کہہ رہے ہیں. تو اب اسی اصول اور مبادی کے اوپر میں نے چشتی رسول اللہ کو اگر غلط کہا ہے تو اس میں کسی کو سیکھپا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چشتی رسول اللہ والی کتابیں یہ چھاپ رہے ہیں, پرنٹ یہ کر رہے ہیں, اور مناظروں میں دفاع کر رہے ہیں. اب میری وجہ سے کہہ رہے ہیں, بعد میں کسی نے ڈال دیا, بھی میں نے تو نہیں ڈالا نا. تو تم آج سے 10 سال پہلے مناظرے کیوں کر رہے تھے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے پہ, اور ان کی ویڈیوز موجود ہیں؟ اس کا مطلب ہے میں نے تمہیں بتایا یہ آ کے. تو یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. باقی رہ گیا اللہ کی عزت, رسول کی عزت اور صحابہ اور اہل بیت کی عزت. ہم سے پہلے کسی نے یہ عزت کی ہی نہیں ہے. یہ صرف اپنے بزرگوں کے حوالے دیتے تھے. ہم نے پہلی دفعہ بتایا کہ اللہ کی کتاب قرآن ہے, نبی علیہ السلام کی کتابیں, یہ احادیث کی کتابیں ہیں, ان کے پیچھے چلو. جو ہم نے کہا کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. ہم تو اللہ رسول کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ان کے بابوں کے ساتھ کہ تم لوگوں نے اپنے بابوں کی تعلیمات بتائی ہیں, قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں بتائیں. علی بھائی ایک اور بات ہے کہ جو علماء ہیں جہلم کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آپ کے پاس آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ ان سے ملے, لیکن جب انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم سے کچھ دینی جو مسائل ہیں جو آپ بات کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں یا ہمیں کوئی چیز بتا دیں کہ ہم آپ سے سیکھ لیں, تو آپ نے کہا کہ مجھے گھر سے پرمیشن نہیں ہے. یہ کب ہوا ہے جی میرے بھائی؟ میں نے تو اس حوالے سے بتائیے گا, کیا وہ آئے تھے آپ کے گھر؟ میرے گھر کس نے آنا ہے میرے بھائی؟ یہ 8 سے 10-12 سال پہلے جب میں گھر میں بیٹھک میں بیٹھ کے 5-6 بندوں کو لے کے دعوت کا کام کرتا تھا, گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا, اس وقت اگر کوئی آیا ہو, مجھے تو کوئی یاد نہیں پڑتا, کوئی اگر آیا ہو تو مجھے تو کوئی ایسی بات یاد نہیں پڑتی. آج کی بات کریں, میں تیار ہوں جی بیٹھنے کے لیے, صرف یہ ہے کہ اپنے بڑے کو لانچ کریں. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے جہلم کے لوگ بھی نہ جانتے ہوں. میں نے یقین کریں ابھی ایسے علماء دیکھیں جنہیں میں نہیں جانتا جہلم میں ہوتے ہوئے کہ یہ بھی دنیا میں ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم انجینئر سے ملے. میں مجھے بتائیں, اگر کوئی مجھے مل کے اس وقت چلا گیا, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. اور یہ جو ملنے جلنے والا سلسلہ ہے نا, یہ آج سے 10-12 سال پہلے ہوتا تھا. اگر ہوتا تھا تو کوئی اکا دکا لوگوں سے ملاقات, وہ مجھے یاد بھی نہیں ہے. تو یہ اپنی یادداشت سے پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے مرتب کیا ہوا ہے. باقی اگر آج ملنا ہے تو میں تیار ہوں. بریلویوں نے ملنا ہے تو مفتی منیب صاحب سے ایک ویڈیو بنائیں کہ ہم بریلوی مکتب کی طرف سے نمائندہ ہیں, اور مفتی منیب صاحب کہیں کہ ان علماء کی جیت میری جیت, اور ان کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. تو آ جائیں. جو بندیوں نے ملنا ہے تو تقی عثمانی صاحب سے, کیونکہ یہ جب خود کہتے ہیں کہ اس نے ایک فرقہ بنایا ہے, جبکہ میں تمہیں مسلمان سمجھ رہا ہوں, میں فرقہ بھی نہیں ہوں, پھر بھی تم زبردستی مجھے یہ کہہ رہے ہو, تو یہ تو ہو نہیں سکتا
کہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ اسرائیل عمگیر کی ایک کسی محلے کی ٹیم کے ساتھ ہو تو اپنا بڑا لانچ کرو نا, بڑے کس دن کام آنے ہیں. اور دیکھیں بڑوں میں سے کسی نے میرے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دیا. آپ ذرا سوچیں مفتی تقی عثمانی صاحب میرے خلاف کیوں نہیں فتویٰ دے رہے, مفتی منیب صاحب کیوں نہیں, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں 1000 سال میں سب سے بڑا فتنہ ہے. اتنا بڑا فتنہ ہے تو بڑوں کو سامنے آنا چاہیے نا. دیکھیں جب غلام احمد قادیانی دجال سامنے آیا تو اس وقت بڑے بڑے علماء آئے, اہل حدیث سے ثناء اللہ امرتسری سامنے آ گئے, بریلویوں سے احمد بریلوی صاحب, پیر میر علی شاہ صاحب, اور لوگ سامنے آئے. اب یہ بڑے کدھر ہیں, کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ ان بڑوں کو پتہ ہے کہ انجینئر صحیح باتیں کر رہے ہیں, اور وہ سامنے اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت عزت ہے ہمارے فرقے کی بچ جائے, کیونکہ بڑا اگر سامنے آ گیا نا میرے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی. ابھی چھوٹے بیٹھتے ہیں نا تو مجھے تو عمر نو بھی مل جائے نا, چھوٹوں کے ساتھ بیٹھوں گی ختم ہی نہیں ہوں گے. 5 لاکھ علماء تو صرف فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہے. ایک سے میں بات کروں گا, دوسرا کہے گا وہ تو ایویں سی میرے نال گل کر, تو 5 لاکھ علماء سے اس سے بہتر یہ ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں اپنا بڑا لاؤ. یہاں اسے کرسی پہ بٹھاؤں گا, میں نیچے زمین پہ قدموں میں بیٹھوں گا, آ کے مجھ سے عقیدہ توحید پہ بات کر لیں, ختم نبوت پہ بات کر لیں, اور یہ بھی آپ کی خواہش پہ. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے, میں نے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھا ہے. اب جب آپ کی عوام آپ کو چھوڑ گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ علی بھائی 2 بس سوال ہیں اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. نہیں میں زیادہ, کیونکہ مجھے پتہ اور بھی یہاں پہ بہت سے انتظار کر رہے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو ہم جہلم کے جو علماء ان کا کہنا ہے کہ آپ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. استغفر اللہ. اہل بیت کے دشمن تھے, یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, اور یزید کے والد کی غلطیوں کا دفاع کرتے تھے. میں نے اہل بیت کا مقدمہ آگے لڑا ہے, غدیر خم کا مقدمہ لڑا ہے, قرآن اور اہل بیت. اللہ کے بندوں آپ یہ بات کر رہے ہو, میں کہتا ہوں جی اس وقت اہل بیت کے سب سے بڑے کسٹوڈین ایران کے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا, بالکل, اور ان کے مفتی اعظم خامنائی صاحب ہیں نا, بالکل خامنائی صاحب بھی اگر فتویٰ دے دیں, میں یہ آپ کے کیمرے میں کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب گستاخی اہل بیت ہے, خامنائی صاحب کی عزت خراب ہو جائے گی. مجھے کسی نے گستاخی اہل بیت نہیں ماننا, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے میری آؤٹ پٹ جو ہے اہل بیت کی خدمت کے حوالے سے لوگوں کے سامنے ہے. مجھے تو کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کو جنہوں نے یزید کی کارستانیوں کا دفاع کیا, یزید کے والد صاحب کی کارستانیوں کا دفاع کیا, اور میں اس کے مقابلے پہ مولا علی, مولا حسن حسین کا دفاع کر رہا ہوں, مجھے تو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جائیں یہ بات کسی بھی بندے سے منوا کے بتائیں جو مجھے سنتا ہے کہ کیا میں نے مولا حسن علیہ السلام کی کبھی گستاخی کی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹتے ہیں. وہ اس طرح نہیں تھا. وہ لائیو سیشن میں ایک ناصبی نے جو اہل بیت کا دشمن تھا, اس کے ریفرنس سے ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ ناصبی جو ہے وہ حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی جو صلح ہے امیر شام کے ساتھ, معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اس کے پیچھے بنو امیہ کے کرتوتوں کو چھپاتے ہیں کہ بھئی حسن بھی اس میں شامل ہیں, کیونکہ انہوں نے کیوں خلافت ان کے حوالے کی. اب اس کو جب میں ریبٹل کر رہا ہوں تو میں حسن کے دفاع میں بول رہا ہوں, نہ کہ امیر شام کے دفاع میں. تو انہوں نے اس میں یہ پریزنٹ کیا کہ مولا علی جو ہیں یہ لڑاکو تھے, نعوذ باللہ, حسین بھی لڑاکو تھے, نعوذ باللہ, حسن بڑا صلح پسند تھا, اسی لیے اس نے امیر شام سے صلح کی. تو میں نے پھر اس کو ریبٹل کیا تھا کہ ظالموں, امام حسن علیہ السلام کس طرح اپنے باپ سے بغاوت کر سکتے تھے. یہ تو میں حسن کا مقدمہ لڑ رہا تھا, اور میں نے بتایا کہ صلح حسن مجبوراً حسن ابن علی نے کی ہے, شوق سے نہیں کی, جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ آدھی حدیث بخاری سے پیش کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے, اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کی صلح ہو جائے گی. اور وہ چونکہ عربی کا لفظ تھا نا عظیم, عربی میں بڑے کو بھی کہتے ہیں اور عظمت والے کو بھی, انہوں نے ترجمہ کر لیا دونوں عظمت والے گروہ. میں نے کہا نہیں, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کا کیا مطلب ہوگا؟ عظمت والا عذاب ہوگا, نہیں بڑا عذاب. تو یہاں ہے بڑا گروہ. عظمت والا گروہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2812, یہ میری بوٹل پہ بھی, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار ویح عمار, افسوس ہے عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جس جماعت کو رسول اللہ یہ کہیں کہ یہ جہنم کی طرف بلا رہی ہے, جہنمی نہیں, جہنم کی طرف بلانے والی, مطلب مسلمان بھی ہو سکتا ہے, جھوٹ بولنے والا, ہم اسے کہیں گے تم جہنم کی طرف بلا رہے ہو جھوٹ کی دعوت دے کے, جہنمی نہیں کہیں گے, یہ نہیں ہم کہہ سکتے. تو جس جماعت کو نبی الاسلام کہیں کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے, وہ عظمت والی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو یہ کہتے تھے حسن نے صلح کی تو وہ میرا یہ بیٹا سید ہے, یہ حضور کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا تھا پوری حدیث پڑھو. پوری حدیث یہ ہے کہ حسن ابن علی میدان جنگ میں صفین پارٹ 2 لڑنے گئے تھے,
اور عمر بن عاص نے کہا کہ معاویہ میں اتنا پہاڑوں کے برابر لشکر دیکھ رہا ہوں، یہ جب تک مخالفین کو نہیں بھگائے گا، یہ موت پہ بیعت کر چکے ہیں حسن کی، یہ واپس نہیں جائیں گے، اور اگر ہم سب مارے گئے تو کیا بنے گا؟ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر یہ ہوا تو پھر تو عمر بن عاص نے کہا کہ پھر میں بن جاؤں گا پیچھو آئے لکھے آ جائے بخاری سے اے سارے کس چکر سے بخاری لکھے ہے، تو انہوں نے کہا تسی مر جاؤ گے میں سنبھالاں گا پیچھو. تو حضرت معاویہ نے کہا لو جی یہ میرا دستے راز ہے، کہہ رہے ہیں میں سنبھالاں گا. انہوں نے کہا یار انج کرنے ہیں صلح کر لیتے ہیں. تو انہوں نے حضرت حسن کو صلح آفر کی، وہ لشکر لے کے آئے تھے لڑنے کے لیے. یہ پوری حدیث ہے بخاری میں. اچھا پھر حسن ابن علی نے انہیں کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگوں کی وجہ سے ہمارے لوگ پیسے کے ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں، اگر یہ ان سرداروں کو آپ نے مینیج کرنا ہے تو آپ کو وہ مال غنیمت میں جو حصہ ہے، یہ ساری چیزیں جو خمس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے، یہ آپ نے سارا ہمیں دینا ہے. جو یہ کہتے ہیں حسن نے پیسے لے کے صلح کی تھی، وہ چیز ہے ایسی. اچھا اور پھر سورہ الانفال میں لکھا ہے کہ اگر میدان جنگ میں کافر بھی تم سے صلح کرے تم اس سے صلح کر لو. نبی الاسلام نے صلح حدیبیہ کی نا. یہ صلح حضرت معاویہ اگر حضرت علی کو بھی آفر کرتے نا، انہوں نے بھی صفین روک لینی تھی، لیکن آفر ان کو کی. وہ جنگ لڑنے آئے تھے، 40,000 کا لشکر کیوں آیا تھا؟ صلح کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے. پھر حسن ابن علی نے صلح کی وہ شرائط کے اوپر. الٹیمیٹلی اس صلح کا انجام یہ نکلا کہ حسن ابن علی کو بھی زہر دے کے انہوں نے قتل کیا بنو امیہ نے، اور بعد میں حسین ابن علی کے ساتھ کربلا کی. تو میں نے کہا تھا صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. حسن نے اس لیے صلح نہیں کی تھی کہ مجھے زہر دیا جائے اور میرے بھائی کو قتل کیا جائے، اور ان لوگوں کے بعد بھی ممبر رسول پر بنو امیہ جو ہے وہ حضرت علی اور ان کے چاہنے والوں کو لعنت کرے. ٹھیک ہے، جو صحیح مسلم میں 6229 ہے، لعن اللہ ابا التراب. یہ صلح حسن کے بعد کی حدیث ہے، کیونکہ ہے کہ مروان کی اولاد میں سے ایک بندہ گورنر بنا مدینے کا. تو مروان کی اولاد میں سے بنا تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مروان کی اولاد اگر عبد الملک بن مروان ہے پھر تو یہ واقعہ کربلا سے بھی بعد کا واقعہ ہے. تو نہیں رکی لعنت، اور مسلم کے الفاظ ہیں 6229 نمبر حدیث، لعن اللہ ابا التراب، ابو تراب پر لعنت. یہ پورا سینیریو تھا جس میں نے کہا کہ صلح حسن کے پیچھے نہ چھپو. صلح حسن یہ نہیں تھی جو تم سمجھ رہے ہو. اور پھر میں نے کہا تھا وہابیو تم تو کہتے ہو کہ قرآن و حدیث کے بعد ہم کسی کی بات کو حجت نہیں مانتے، تو حضور تو بخاری میں حدیث ہے آپ کی کہ یہ باغی جماعت ہے جہنم کی طرف بلانے والی. اب جب حضور یہ کہہ رہے تو حسن کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو؟ رسول اللہ کے مقابلے میں حسن تو شاہی کوئی نہیں. یہ میں نے جملہ اس وقت بولا تھا. تو یہ کیا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے؟ حسن ابن علی کے سامنے میں اگر کہوں نا کہ حضرت رسول اللہ کے مقابلے پہ آپ شاہی کوئی نہیں، تو حسن ابن علی بھی مجھے سینے سے لگا لیں گے کہ تو صحیح پہنچا ہے کہ مجھے سب کچھ رسول اللہ کی نسبت سے. میں نے اپنے سامنے کمپیئر کیا تھا، اور میں حسن کے دفاع میں کہہ رہا تھا کہ حسن کی صلح کو آپ ملائن نہ کرو، حسن کے پیچھے امیر شام کو نہ چھپاؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو حدیث حرف آخر ہے، تم تو امام حسن کو مانتے ہی نہیں ہو، تو تم حدیث میں کیوں نہیں چلتے؟ تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. الٹا تم جا کے صلح حسن کے پیچھے چھپ رہے ہو. تو تمہیں تو میں تمہاری ڈاکٹرن میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کی جب حدیث آ گئی ہے تو رسول اللہ کے مقابلے میں تو حسن شاہی کوئی نہیں. یہ میں نے بات کی تھی. اب انہوں نے کہا، حالانکہ جملہ بھی جو انہوں نے کاٹا وہ بھی پرفیکٹ ہے. میں نے کہا تھا کہ کروڑوں حسن بھی ہوں، رسول اللہ کے مقابلے پہ کوئی شے نہیں. میں نے اپنے ساتھ تو کمپیئر نہیں کیا. یہ ایبسولوٹ جملہ بھی لیا جائے تو کیا گستاخی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جو آپ نے کہا. کیا حسن جرت کریں گے کہ میں رسول اللہ کے مقابلے میں شے ہوں؟ اور میں یہاں کوئی اللہ اور حسن یا رسول اللہ اور حسن کا مقابلہ نہیں کروا رہا تھا، ان کو میں پھکی دے رہا تھا، اینٹی وینم. ٹھیک ہے، اور یہ جب یہ اس طرح طریقے سے بات کرنا نا، یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے، کن فیکون ہوا. یہ کیوں کہا؟ وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ نے کہا کہ آدم بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. یہ پھکی دے کے سمجھایا. اسے تو تم بھی بندہ مان رہے ہو، بلکہ کرسچنز تو کہتے ہیں کہ ساری غلطی ابے کی ہے. وہی وہ پیغمبر بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوا ہے، وہ تو خدا نہیں ہے. اور عیسیٰ جس کی ماں ہے صرف باپ نہیں ہے وہ خدا ہے. تو یہ کون سی بات ہوئی؟ تو اس طریقے سے اینٹی وینم دے کے، الزامی جواب دے کے سمجھانا یہ اللہ کی سنت ہے. علی بھائی، امام کعبہ سے مناظرہ آپ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں تو عربی آتی ہے، پنجابی اور اردو نہیں آتی، تو علماء جہلم کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مناظرہ کر لیں، انہیں کیوں بلا؟ نہیں، میں نے کیوں مناظرہ کرنا ہے؟ مجھے تو میرے بھائی کسی سے مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ میں نے ریبٹل کیا تھا. یہ وہی جو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے بڑوں کو لانچ کرو. مجھے تو مناظرے کا شوق ہی نہیں میرے بھائی. امام کعبہ کی کیا عزت ہے؟ امام کعبہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ مسلمان یہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، بریلوی. اور 8 بریلوی امام کعبہ کے دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں، ہائے صدقے.
اوے تواڈے وڈیاں نے انہوں اسلام تو باہر کڈیا ہوا ہے خارجی کہہ کے اور نجدی کہہ کے, تسی امام کعبہ نو کتنے لائے وچ. اچھا دوسری بات یہ, میں نے یہ بات کی تھی کہ اپنے یہ اہل حدیثوں سے بات ہوئی تھی نا, وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لانچ کرتے تھے. میں نے کہا بڑا لانچ کرو, پاکستان سے کرنا ہے تو شاذ میر کو کرو, اور اگر تم سمجھتے ہو پاکستان میں اس لیول کا کوئی نہیں ہے امام کعبہ ہے تو اسے لے آؤ. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے شوق ہے اسے بات کرنے کا, یہ کہتے تھے ہم نے بات کرنی, تو میں نے کہا بڑا لے کے آؤ. تو اس میں امام کعبہ کا اس لیے کہا کہ امام کعبہ کو اگر انگریزی نہیں آتی اور اسے اگر اردو نہیں آتی ہے, کوئی کامن زبان دیکھ لیتے ہیں, اور یا کہ انٹرپریٹیشن کے لیے ساتھ بندہ بٹھایا جا سکتا ہے. مجھے کوئی شوق نہیں بیٹھنے کا. مجھے بتائیں یار, امام کعبہ سعودی عرب کا چینل یوٹیوب پہ لائیو لگا ہوتا ہے, جب وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں کتنے بندے دیکھتے ہیں. پوری دنیا کعبے کو دیکھتی ہے نا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کی جو چھوٹا سا چینل ہے اس کی ویورشپ جو ہے سعودی عرب کے چینل سے زیادہ ہے. جا کے کھول کے دیکھ لیں یوٹیوب پہ لائیو کتنے بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو امام کعبہ کا کوئی میرا مقابلہ ہے؟ یہ میں نے ان کے لیے کہا تھا. ہم تو ان کے مرے ہوں کو کوئی نہیں سمجھتے کوئی چیز, زندوں کو کیا مانیں گے. علی بھائی جو سوالات تھے پریس کانفرنس میں کیے گئے وہ آپ سے میں نے کر لیے. اب ایک چیز جو بہت زیادہ کمنٹ اور میسیجز اور کال پہ جو متفقہ طور پہ جو مجھے سمجھ آئی کہ وہ آپ سے پوچھنی چاہیے, جو اراؤنڈ دا ورلڈ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں, جو آپ سے کرنا چاہتے ہیں کویسچن, وہ ایک ہی ہے کہ اگر آپ کا بھی مقصد دین کی خدمت کرنا ہے اور جو دوسرے علماء ہیں ان کا بھی مقصد دین کی خدمت کرنا ہے, تو کوئی ایسا رستہ کیوں نہیں نکل سکتا کہ آپ کوشش کریں, وہ کوشش کریں, اور سب مل کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے تو دین کی خدمت. جی بالکل, ہم تو تیار ہیں. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ الیاس قادری صاحب رائیونڈ میں آ کے نماز پڑھائیں. ٹائم قیامت تک جے مولویو لاؤ الیاس قادری نو کھڑا کرو تھے تے طارق جمیل نو مدنی مرکز کراچی, پہلے آپ تے صلح کر لو, منو آ کے گلاں کر دیو. آپ ایک دوسرے کو کافر کہیں اور مجھے کہنے مل کے چلو. میں تو مل کے چل رہا ہوں. میرا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں ان کی مساجد میں نماز پڑھتا ہوں, چندے انہیں دیتا ہوں. میں نے کوئی مسجد نہیں بنائی. تم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھو اور مجھے باتیں کرو. میں بریلویوں کے پیچھے بھی پڑھوں, میں دیوبند کے پیچھے بھی, اہل حدیث کے پیچھے بھی, شیعہ کے پیچھے بھی. تو سرکار ہم تو تیار ہیں. اتحاد امت تو ہم نے کروایا ہے. اللہ کا شکر ہے میری مخالفت میں مولوی اکٹھے ہو گئے اور میرے حق میں مولویوں کی عوام اکٹھی ہو گئی. اتحاد امت تو ہو چکا ہے. تو باقی ہم تو تیار ہیں. پہلے آپس میں تو یہ سب کچھ کرو. ہم تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں یہ اتحاد امت کی آواز ہی ہم نے بلند کی ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ ایک دوسرے کو کافر کو, ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالو. احمد رضا بریلوی صاحب احکام شریعت میں لکھیں کہ اہل حدیث, دیوبند, قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے, اور شیعہ, یہ سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا اور حرام رہے گا, اور یہ مرتد واجب القتل ہیں. اعلیٰ حضرت تو کہیں کہ اہل حدیث, دیوبند, شیعہ واجب القتل ہیں, اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کریں, اور ساتھ لکھیں کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو جاؤ اپنے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, جاؤ ان کے مزار کے اوپر پریس کانفرنس کرو جا کے. احتجاج ہمارے آگے نہ کرو, ان کے آگے جا کے کرو کہ کیوں اسلام سے نکال کے گئے ہیں. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ان کا بیٹا ان سے پوچھ کے نقل کر رہا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ اہل حدیث اور دیوبند کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, انہوں نے کہا ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ لیں, انہوں نے کہا کافروں کی مسجد مثل گھر کے ہے, کافر کا ڈائریکٹ. تو اللہ کا شکر ہے ہم تو مسلمان سمجھ رہے ہیں. بالکل اچھی بات ہے, ہم تو تیار ہیں. میں بس انتظار کروں گا, آپ نے مجھے بتانا ہے, ویڈیو دکھانی ہے کہ رائیونڈ میں الیاس قادری نے نماز پڑھائی ہو اور الیاس قادری صاحب کے مرکز کے اندر طارق جمیل صاحب نے نماز پڑھائی ہو. ٹائم قیامت تک سے. علی بھائی کو میسج آپ دینا چاہیں, جو لوگ ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کوئی ایک میسج. ہاں جی, میسج صرف ایک ہی ہے جو ہم نے یہاں لکھا ہے, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر آپ کو دھوکہ دیا ہے اور اپنے بابوں کی تعلیمات بتائی ہیں. اللہ سے ڈریں اور تحقیق کریں. بھلے آپ اپنے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں, بریلوی ہیں تو احمد رضا بریلوی کا پڑھ لیں, دیوبندی ہیں تو اشرف تھانوی کا پڑھ لیں, اہل حدیث ہیں تو جونا گیڑی صاحب کا پڑھ لیں, اہل تشیع ہیں تو فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں. اپنا ترجمہ قرآن کا پڑھ کے دیکھیں اور پھر کمپیئر کریں کہ آپ کو جو انہوں نے عقیدے بتائے ہیں قرآن میں کہیں لکھے ہوئے ہیں. آپ اپنی حدیث کی کتابیں بخاری مسلم اپنا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں اور دیکھیں کہ جو نماز کا طریقہ انہوں نے آپ کو بتایا وہ ہے یا نہیں, یا صرف یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں, یہ سواریاں سوار کر رہے ہیں مکے اور مدینے کا نام لے کر, اور یہ پھینکنے جا کے بریلی میں, دیوبند میں, اجمیر میں, بغداد میں. یہ لوگ رسول اللہ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے انہیں ایکسپوز کر دیا. بس ہم یہی میسج دیں گے. جی بہت شکریہ علی بھائی ٹائم دینے کے لیے. اور جیسا کہ آپ کا جو آپ کے کویسچن تھے اور آپ کا اصرار تھا, آپ چاہتے تھے کہ انجینئر صاحب کی ویڈیو ان کا موقف
جو ہے وہ اس جو ویڈیوز بنی ہیں جہلم کے علماء نے جو بنائی ہیں اس کے اوپر لیا جائے تو وہ موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ. جزاک اللہ.